تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا. نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فقر موجودات تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا. کرم پر کرم بالا کرم یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ہم اور آپ کو دین اسلام پر ثابت قدم رہنے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت بیان کرنے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والا بنایا. معزز سامعین محترم، جیسا کہ اس پرفتن دور میں، اس پرآشوب دور میں آپ جن جن حالات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، یاد رکھ لیں یہ تمام تر فتنے یہ تو ہماری انگلیوں کے ناخن جو جھڑتے ہیں اس کے مانند ہیں. اگر ساری زمین سارے آسمان سے بھی اس طرح کہ اگر فتنے برپا ہو جائیں، انسان تو انسان، یعنی انسان سے مراد یہاں امتی محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو صحیح العقیدہ ہیں، جو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں، وہ تو اپنی جگہ ہیں. جس زمین کو ہم بے جان سمجھتے ہیں، جس آسمان کو ہم بے جان سمجھتے ہیں، جس در و دیوار کے سائے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کو ہم بے جان سمجھتے ہیں. یاد رکھ لیں جب خدا کی ناراضگی کا اظہار ہو جائے تو خدا کا عذاب بھی ابھی آنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن زمین و آسمان بھی گوارا نہیں کریں گے نبی کی شان کی بے ادبی کو. نبی کی شان میں جو بے ادبی ہوتی ہے،
نبی کی شان ہو کہ نبی کے اہل بیت اطہار کی شان، یا نبی کے اولاد امجاد کی شان، یا نبی کے اصحاب کی شان، یا نبی کے پیروکاروں کی شان میں اگر کوئی بے ادبی کرتے ہیں، چاہے زبان سے، قلم سے، اپنی عقل کے ذریعے، پرنٹ میں ہو یا ویڈیوز میں ہو، جس طریقے سے تم بے ادبی کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن جب یاد رکھ لیں کہ پانی سر سے اونچا ہو جائے گا، تم کو ہی غوطے کھانا ہوگا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ زمین و آسمان بھی کہیں گی ارے نادان، تو میری پشت پر رہتا ہے، تو نے میری پشت پر اپنا محل بنایا، جی تو نے میری پشت پر اپنی کرسی رکھ کر بیٹھتا ہے، تجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے مجھے جو تمہارے لیے ایک آرام کا جگہ بنایا ہے، تمہارے لیے کہیں بچھونا بنایا، تمہارے لیے کہیں مسند بنایا، تمہارے لیے کہیں ایک منصب بنایا، تمہارے لیے کہیں ایک چمبر بنایا، تمہارے لیے کہیں ایک کوئی جگہ مقرر کی جہاں تم آرام سے بیٹھ کر اپنی ایوانوں میں رہ کر تم فیصلے لیتے ہو۔ یاد رکھ لو، اگر اس نبی کی شان میں بے ادبی کرو گے، اس نبی کی آل کی شان میں بے ادبی کرو گے، اس نبی کے لائے ہوئے قرآن میں بے ادبی کرنا چاہو، اس نبی کے لائے ہوئے شریعت میں بے ادبی کرنا چاہو، تو یاد رکھ لو کہ تمہیں مرنا بھی بعد میں ہے، زندہ جیتے جی ایسے دموچنے لگوں گی تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ پاک نے مجھے بھی پیدا کیا ہے تو اسی نبی محمد الرسول اللہ کے صدقے میں پیدا کیا ہے، آسمان بھی یہی کہے گا۔ میں نے کہا، بارہا کہا، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر جگہ کہتا ہوں، کیا کہ مومن اتنا کمزور نہیں ہے، اگر وہ اپنا منہ نہیں کھولتا اس کا مطلب کمزور نہیں ہے۔ ہم نبی محمد الرسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، ہمیں پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہے اس کو ہم عمل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم دشمنوں کو معاف کرنے کی عادت ہے ہماری، کیوں؟ اس لیے جس طرح ایک مثال آپ اور بتا دیتا ہوں تاکہ ذہن کھل جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں فقہ حنفی میں بے نمازی جو ہوتے ہیں، تارک صلاۃ جو ہوتے ہیں، ان کو قید کرنے کا حکم ہے۔ اگر فقہ شافعی کو دیکھ لیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کو دیکھ لیں، مسلک کو دیکھ لیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بے نمازی ہے تو اس کا اس زمین پر رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا، لہذا اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ زمین بے نمازی کو بھی پسند نہیں کرتی۔ یہ بات اور ہے کہ مجھ جیسے بے نمازی کئی ہیں جو جنم لیے ہوئے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے۔ جب بے نمازی ایک مومن، جب زمین ایک مومن کو تارک صلاۃ ہونے کی وجہ سے، بے نمازی ہونے کی وجہ سے اپنے پشت پر رکھنا گوارا نہیں کرتی، جس کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ختم کر دو، اور امام اعظم فرماتے ہیں کہ ختم مت کرو، کیا کرو؟ قید کر دو۔ کیوں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام تر نرمیوں کو حاصل کر لیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن باتوں پر جہاں سختی سے تاکید کی تھی ان باتوں کو لے لیا۔ ائمہ کے درمیان جو اختلاف ہے، یہ اختلاف نہیں ہے، بلکہ تمام چار ائمہ کا اختلاف یہ تمام اعمال نبی کی سنتیں ہیں، اس لیے اختلاف ہے کہ تاکہ میرے نبی کی ہر سنت زندہ رہے۔
نرمی بھی، سختی بھی، اعتدال بھی، معافی بھی، خاموشی بھی، سب میرے نبی کی سنتیں ہیں۔ تو امام اعظم و ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مسلک میں اتنے سخت ہونے کے باوجود جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کی اتباع میں ہو جاتے ہیں، تو پھر کبھی آپ بھی ان کی طرح اتباع کرنا ہے نا۔ مگر امام اعظم نے فرمایا کہ امام شافعی جو کہتے ہیں تاریک صلاۃ کے لیے وہ اپنی جگہ حق ہے، اور میں جو کہتا ہوں کہ تاریک صلاۃ کو، بے نمازی کو مارو نہیں، ختم کرو نہیں، اس کو قید کر دو۔ کیوں قید کر دو؟ تاکہ وہ توبہ استغفار کر کے تائب ہو کر نمازی بن جائے، یا اسی قید خانے میں رہ کر خود سے ختم ہو جائے، خود سے ہلاک ہو جائے۔ تو یہ ہے اہل ایمان، امت محمدی اگر خاموش ہے نبی کی بے ادبی کو سن کر، تو اسی وجہ سے کہ ہم خدا کی طاقت کے سامنے کمزور ہیں، ہم رسول اللہ کی طاقت کے سامنے کمزور ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم خدا سے کہتے ہیں مولا ہم کمزور ہیں، تجھ سے بڑی طاقت کسی اور میں نہیں ہے، تو ان نادانوں کا انتقام لے لے، تو ان نادانوں کو چاہے راہ راست عطا کر دے یا ان کو نیست و نابود کر دے۔ اس لیے قرآن نے کیا فرمایا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی کس کے لیے تھی؟ میرے نبی کے لیے نہیں، میرے نبی کے لیے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، قیامت کا سورج بھی طلوع ہو جائے گا، میرے نبی کا ذکر ہوتا رہے گا، ساری دنیا ٹوٹ پھوٹ کر فنا برباد ہو جائے گی جب قیامت کا سورج طلوع ہو جائے گا، لیکن میرے نبی کا ذکر چلتا رہے گا۔ جس طرح حضرت شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ رضوان جو جامع نظامیہ کے فاؤنڈر ہیں، بانی ہیں، آپ تحریر فرماتے اپنی معرکۃ العارہ تصنیف لطیف مقاصد الاسلام والم 11ویں جلد میں لکھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے، دنیا کا انسان نہیں فرمایا آپ نے، عشق رسول میں ڈوب کر جب آپ نے لکھا دنیا کا انسان نہیں فرمایا، مومن نہیں فرمایا، کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا، رکوع کرنے والا، سجدہ کرنے والا نہیں فرمایا، بلکہ دنیا کی ہر وہ شے، دنیا کی ہر وہ چیز میرے نبی کو جانتی ہے۔ تو اس سے اندازہ کرے کہ اللہ نے میرے نبی کو کیسے بنایا ہے۔ اللہ نے مخلوق کو، ارے انسان تو انسان، درند پرند چرند بھی میرے نبی کے قائل ہیں، میرے نبی کو جانتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ قیامت کا سورج طلوع بھی اگر ہو جائے تو آپ کا ذکر چلتا رہے گا۔ انشاءاللہ میدان محشر میں بھی ہم اس ذکر کو سنیں گے، ذکر رسول کو۔ آج ہم یہ ذکر رسول سے منہ پھیرنا چاہتے ہیں جی، تو یہ نادان اگر کچھ کہہ لے تو کیا ہوگا۔ اسی طرح ابو جہل، ابو لہبیوں نے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کر رہے تھے۔ تفصیلات میں اگر جاؤں تو وقت بہت ہوتا ہے، بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ میرے نبی سے کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ کر کے بتا دیں، یہ کر کے بتا دیں، یہ کر کے بتا دیں۔ ہر چیز میرے نبی نے کر دیا۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے میرے نبی نے شق کیا، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹانا تھا پلٹا کر بتا دیا، درخت کو بلوانا تھا اپنے پیڑوں سمیت درخت کو بلوا کر بتا دیا۔ سب ماجرا دیکھنے کے بعد کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ نجومی ہے، جادوگر ہے، نعوذ باللہ میرے نبی کو کہنے لگے۔ تو میرے نبی ان دشمنان اسلام کو کچھ نہ کہا، خاموشی اختیار کی،
اور اپنی نبوت والی نورانی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، رب کا دیدار کیا۔ رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے میرے نبی گھبراؤ نہیں، یہ دشمنوں کی باتیں سن کر خوف کھاؤ نہیں، ہمت کم مت کرنا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے حبیب یاد رکھ لو، دنیا والوں کو بتلا دو یہ کس ہوس میں جا رہے ہیں، مال و متاع کے ہوس میں جا رہے ہیں، اپنی جان کو بچانے کی ہوس میں جا رہے ہیں، اپنی آل اولاد کو منصب دلانے کی ہوس میں جا رہے ہیں، کرسی حاصل کرنے کی ہوس میں جا رہے ہیں، عمارت بلڈنگ دھن دولت زیور جمع کرنے کی ہوس میں جا رہے ہیں۔ مگر اے حبیب یاد رکھ لو، عزت دینا ذلت دینا یہ میرے قبضہ قدرت میں ہے، یہ میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ چاہے کسی ذات سے اس کا تعلق ہو، کوئی ہو، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جو دین اسلام اللہ رب العالمین شریعت محمدی پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، قرآن مجید، احادیث رسول، نبی کی ازواج مطہرات، نبی کی اولاد امجاد، نبی کے اہل بیت اطہار، نبی کے صحابہ صحابیات، تابعین تابعات، تبع تابعین تبع تابعات، مفسرین محدثین فقہاء ائمہ اربعہ، سلاسل طریقت، سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ۔ اس کے بعد آئیں گے علماء۔ ان کی شان میں اگر کوئی بے ادبی کرتے ہیں تو یاد رکھ لو وہ اللہ پاک سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہتے ہیں نا قرآن قتل و غارت گری کی تعلیم دیتا ہے، بارہا میں نے کہا قرآن مقدس میں جو لفظ جہاد ہے، وہ جہاد کا معنی تلوار لے کر نکلنا نہیں ہے، وہ جہاد کا معنی لڑنے کے لیے جھگڑنے کے لیے میدان میں اترنا نہیں ہے۔ جہاد کا معنی ہے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، محنت کرنا، کچھ حاصل کرنا، کچھ سیکھنا۔ اب غلط معنی آپ مراد لیتے ہیں تو یہ آپ کا قصور ہے، میرا نہیں، قرآن کا نہیں۔ تو لہذا یہ تمام تر چیزیں خدائے رب العالمین سے جڑی ہوئی ہیں۔ جب ان کے راستے پر چلو تو عزت ملے گی، دنیا میں بھی، حالت سکرات میں بھی۔ جب تمہارا ڈولا اٹھے گا اس وقت بھی، ڈولا اٹھے وقت کیسی عزت ملتی ہے پتہ ہے؟ میں نے بارہا کہا، جب عاشق رسول ہوتا ہے نا، جیسے پیران طریقت ہیں، اولیاء اکرام ہیں، علماء ہیں، بڑے عالم بعمل صوفی باصفا پیر طریقت ہیں، شریعت کے عالم ہیں، جو بڑے ائمہ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، پیر و مرشید ہوتے ہیں، جب اس دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں، ان کے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے کیسے آگے آگے جاتے ہیں؟ کیسے آگے آگے جاتے ہیں؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو دین اسلام کے خاطر گزارا۔ پھول نہیں، پھول کی پتی صحیح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ پھول نہیں، پھول کی پگڑی صحیح، خدائے رب العالمین کے فرما بردار ہوتے ہوئے انہوں نے زندگی بسر کی۔ اس لیے ان کے جنازوں میں دیکھیے کس طرح لوگ در جو کاندھا دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ جب مجھ جیسا گنہگار اگر مر جائے، کاندھا دینا تو بہت دور ہے، نماز جنازہ میں بھی شریک ہونا دشوار سمجھتے ہیں۔ تو اسی لیے محبت رسول میں زندگی گزارو، تاکہ جب ڈولا اٹھے تو وہ تعظیم و تکریم کے ساتھ اٹھے۔ اور صرف عزت یہی نہیں، قبر میں بھی تعظیم کی جائے گی۔
میدان محشر میں بھی عزت بخشی جائے گی۔ یہ سب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سچی محبت کرنے پر۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہم جب مسجدوں میں آتے ہیں بجماعت نماز ادا کرنے کے لیے، اللہ پاک ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے، ہماری جماعت میں شریک ہونے کا محتاج نہیں ہے، ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن جب ہم گھر کے پاس، کارخانے کے پاس، جہاں ہماری نوکری ہو، جہاں ہمارا کاروبار ہو، اس مسجد میں جائیں، نمازیں بجماعت ادا کریں گے، ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی تو چہرے ذہن میں رہتے ہیں، انجانے بھی ہو تو چہرے ذہن میں رہتے ہیں۔ لیکن آج کل میں نے بارہا کہا، جیسے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا کہ ناموس رسالت کے لیے جلسے جلوس اگر کریں تو اپنی ریالی، اپنے جلسے کا تحفظ کر لیں، اپنی حفاظت کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شر پسند آپ کے جلسے میں، آپ کے جلوس میں شریک ہو کر کوئی فتنہ مچا کر چلا جائے اور آپ شکار ہو جائے۔ اب مسجدوں کی باری آ چکی ہے، مساجد میں بھی ایسے آ رہے ہیں۔ بارہا میں نے یہ بھی کہا آپ سے کہ صرف حلیے پر نہ جائیں، داڑھی، ٹوپی، کرتا، پائجامہ یہ نہ دیکھیں۔ داڑھی، کرتا، پائجامہ، ٹوپی اسلام نہیں ہے۔ داڑھی، ٹوپی، کرتا، پائجامہ، چاہے جو لباس ہو، کوئی لباس اسلام نہیں ہے، اسلام میں سب کچھ ہے۔ تو ایسے دھوکے باز آپ کے درمیان آ رہے ہیں، مساجد پر بھی نظر رکھ لیں، اپنے مدارس میں بھی نظر رکھیں، درگاہوں، خانقاہوں میں بھی نظر رکھیں۔ ایسے فتنہ پرور آ رہے ہیں، تمہیں اکسا رہے ہیں، تمہیں جذبے میں لا رہے ہیں۔ جب تم کچھ کہتے ہیں تو وہ شر پھیلا کر تمہاری نشاندہی کر رہے ہیں۔ تو لہذا ہمیں اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کا جو معاملہ ہے، میں نے کہہ دیا، اللہ اس کا انتقام لے گا۔ کیسے لے گا، کیسے لے رہا ہے ابھی پتہ نہیں چلتا، ابھی کچھ دن جانے دیجئے، معلوم ہوگا کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ، چاہے کوئی ہو۔ اور سدھرنے سنورنے کا وقت، اور بطور خاص میں بالخصوص میں نوجوان بھائیوں سے کہوں گا، نہ جانے کب ملک الموت آ جائے۔ دنیا داری کو چھوڑ دیجئے، خدا را دنیا داری کو چھوڑ دیجئے۔ یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، واٹس ایپ، اس سب کو بازو رکھ دیجئے خدا کے واسطے۔ اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو مطمئن کیجئے، نبی کی محبت اپنے دل میں بسائے رکھیے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ ہماری زبانوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تر کرتے جائیے۔ کیونکہ وہ بات بھی کہہ دیتا ہوں، میں نے بارہا کہا، اسلام، اللہ پاک کی ذات، نبی کی ذات، قرآن مجید، یہ سب روزے اول سے ہے۔ اگرچہ کہ نبی کو بعد میں بھیجا گیا، اگرچہ کہ قرآن کو بعد میں نازل کیا گیا، تورات، زبور، انجیل کے بعد، لیکن یہ ہیں تو یہ ہیں، یہ نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ تو اس کی مثال بتا دوں، وہی ہے، چاہے مذہب کا معاملہ ہو، چاہے عقائد کا معاملہ ہو، چاہے کسی کا کوئی معاملہ ہو، لیکن دین اسلام، شریعت محمدی، نبی کی ذات، وہ ہے اس مثال کے مانند ہے جیسے ہمارے منہ میں زبان ہے۔ ہمارے منہ میں زبان ہے۔ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو منہ میں زبان ہوتی ہے نا، منہ میں زبان ہوتی ہے۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے دانت نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ضعیفی کے عالم تک پہنچ جائے، بوڑھاپے تک زندہ رہ جائے، تو بوڑھاپے میں وہ عمر ہونے کے بعد ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ، یعنی صحت مند تندرست رہنے پر بھی وہ عمر ہونے کے بعد آہستہ آہستہ ایک ایک دانت نکلتا جاتا ہے۔ رہتی کیا ہے؟ بچی ہوئی
زبان، پیدا ہوئے وقت بھی زبان تھی، مرتے وقت بھی زبان رہتی ہے۔ اب اس کو اور بھی سمجھنا ہے، دانت اگر خراب ہو جائے، دانتوں کے ڈاکٹر کدے چلے جائیں تو کہے گا کیڑ آ گیا صاحب، دانت نہیں رہتا، اس کو نکال دے، دوسرا دانت لگا لے، یا سیمنٹ بھروا لیں، یا کچھ بھی کر لے۔ تو اس طرح دانت خراب ہو جائیں تو دانت تو نکالنا پڑتا ہے۔ زبان پر چھالے بھی اگر آ جائیں تو کوئی ڈاکٹر نہ کہتا ہے کہ زبان کو کاٹ دو، نہیں، تو زبان شروع سے ہے آخر تک رہے گی، پیدا ہوتے وقت ہی کفن میں جائیں بھی تو زبان رہے گی۔ تو دین اسلام بھی روز اول سے ہے روز آخر تک رہے گا، اگرچہ کہ سارے مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے، کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ رہے، کوئی نماز پڑھنے والا نہ رہے، کوئی قرآن پڑھنے والا نہ رہے، کوئی نبی کا نام لینے والا نہ رہے، لیکن اسلام باقی تھا، باقی رہے گا، باقی رہے گا۔ اس لیے میرے نبی اللہ نے فرمایا اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، کیونکہ زبان سے ہی ذکر ہوتا ہے۔ اور اہل اللہ کیا فرماتے ہیں؟ زبان سے ایسے ذکر کرنا کسی کو محسوس بھی نہ ہونا، یہی وہ زبان ہے۔ اور ہمارے نبی نے کیا تعلیم دی؟ لوگوں تم اپنی زبانوں میں شیرنی پیدا کرو، مٹھاس پیدا کرو، تاکہ تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، کسی کا دل نہ تک جائے۔ تو اسی لیے ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو پرگندہ کرنا نہیں چاہتے۔ اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ مسلمان خاموش ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ وہ دن دیکھ لیں گے اللہ تعالیٰ کس کو عزت بخشنے والا ہے، کس کو ذلیل و خوار کرنے والا ہے۔ دنیا کی عزت، اگر تم میں سے مجھے کوئی بھی عزت دے، میری تعریف کر دے، وہ تعریف بروز محشر کام آنے والی نہیں ہے۔ صرف میں خوش ہو جاؤں گا، میرا بھائی خوش ہو جائے گا، میری ماں خوش ہو جائے کہ میرے بچے کی، میرے بھائی کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن خدا کے پاس کسی کی تعریف کوئی قابل نہیں ہے۔ جب وہ چاہے عزت دینا تو اسے ایسی عزت بخشتا ہے، دنیا بھی اس کے قدم چومتی ہے، اور جب وہ رب کی بارگاہ میں پہنچے گا تو نبی کے سائے میں اس کو جگہ ملے گی جہاں فرشتے بھی دیکھ کر رش کرنے لگیں گے۔ وہ عزت خدا بندی ہے، وہ عزت حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اے میرے نوجوان بھائیوں، بالخصوص آپ تمام سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ ابھی ہمارا کھولتا ہوا خون ہے، ہمارے بال ابھی کالے ہیں، سفید نہیں ہوئے ہیں، اسلام سے جڑ جانے کی کوشش کیجئے، قرآن پاک کو اپنا دن بھر کا وظیفہ بنا لیجئے، 5 وقت نماز کے پابند ہو جائیے، اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کر لیجئے، پھر اس کے بعد دیکھ لے کون تمہارے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے۔ اگر کہ تمہارے مقابلے میں آ بھی جائے تو صرف تمہاری نظروں سے نیچے گر جاتا ہے، تمہیں ہاتھ پیر کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ خدا را اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عزت چاہتے ہو تو اس دنیا میں رہ کر اپنے رب کو، اپنے نبی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جب اللہ رب العالمین کسی کو ذلیل و خوار کرنا چاہے، دنیا میں ایسے ہی حرکات سکنات اس سے کروا دیتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی ذات سے ہو، تاکہ دنیا میں بھی ذلیل ہو، خود اس کا گھر بھی اس کو ذلیل کر دے۔ جیسے پچھلے سال آپ نے دیکھا، ذلیل ہوا، کہا تھا قرآن میں سے یہ کروں گا وہ کروں گا، خود ہی بائیکاٹ ہو گیا، کسی نے بائیکاٹ نہیں کیا، ایسے بائیکاٹ ہوا کہ گھر والوں نے بھی بائیکاٹ کر دیا۔ تو خدا اللہ رب العالمین کہ رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، وہ جب مارتا ہے تب پتہ چلتا ہے، اس سے پہلے پتہ نہیں چلتا۔ تو لہٰذا بالخصوص نوجوان بھائیوں سے پھر ایک مرتبہ اپیل کرتا ہوں کہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے آپ کو کمر بستہ ہو کر کھڑے ہونا ہے۔ کسی جلسے جلوس میں جا رہے ہیں، جائیے، میں روکتا نہیں، لیکن اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہوئے اور سب پر نظر رکھتے ہوئے کہ اس میں شریک ہونے والا اپنا ہے یا غیر، اس پر بھی نظر رکھیں
تاکہ ہمیں اس بات کا احساس بھی ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ ہم پر کیوں اتنی ظلم زیادتیاں ہوتی ہیں۔ میں بات کسی اور پر طنز کرنے کے لیے نہیں کہتا، جیسے گزشتہ جمعہ جو حالات ہم نے دیکھے سوشل میڈیا پر، اس کو رنگ دیا گیا مسلمانوں کی جانب، تحفظ رسالت کے نام پر انہوں نے اس طرح کا احتجاج کیا، جبکہ وہ احتجاج مسلمانوں نے نہیں کیا، وہ احتجاج سبھوں نے کیا، وہ الگ احتجاج تھا، وہ تھا ہمارے وطن عزیز کی حفاظت کے جو ملٹری فوج ہوتی ہے، اس میں سب شریک تھے، ہم ان کو غلط نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے اس کو رنگ دیا مسلمانوں کی جانب۔ تو ایسے جگہوں پر آپ اپنا احتجاج بلند نہ کریں، اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہوئے ایسے شر پسندوں کو، ایسے شر پسند عناصر کو اپنے محافل سے، اپنے جلسے جلوس سے باہر کر دیں، اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے کمر بستہ ہوں۔ یہ صرف احتجاج کے لیے نہیں بھائی، یہ بھی کہتا ہوں، یہ بھی کہہ دیتا ہوں، میں نے بارہ کہا، ربیع الاول منور کے موقع پر کہتا ہوں، نعرہ بلند کرتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، صرف نعرہ زبان سے نہیں، عمل بھی کیجئے۔ آپ ایسے عمل کرنے والے بن جائیں کہ آپ کے اعمال کو دیکھ کر دیکھنے والا یہ کہے کہ عاشق رسول جا رہا ہے۔ ایسے اعمال پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی زبان سے نہ کہیں کہ عاشق رسول ہے، غلامی رسول ہے، تاکہ لوگ ہمارے عشق کی گواہی دیں، اللہ اس کا رسول ہماری محبت کی گواہی دے، فرشتے ہمارے جذبے کے گواہ بن جائیں۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔